تو سامنے نظر آئیں گے لیکن اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، میں دعاؤں لگت سے اٹھا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو۔ بسم اللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلو ہلو ہے لا ايه صوت شوي بس ما في شيء يعني. ايه زيارة ماكو شيء يعني. بعد انا موجود هنا. لا 10 دقيقة ما في شيء، 10 دقيقة بس هذا. اقرباء كله زيارات اقرباء مريضين سرطان اقرباء. شكرا. بعد انا سيد احمد صافي صديقي ابو حيدر مدير مكتب حياكم الله. ہلو نہیں آواز نہیں آ رہی. ہلو نبا کرنا. ہلو
قدموں کو چوموں گا میں، فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں، اپنے مولا کے قدموں کو چوموں گا میں، فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں، یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں، بھولوں گا میں تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو۔ یہ لحد تو نہیں گئے ٹھکانا میرا، یعنی اب ہے وہی آبادانہ میرا، یہ لحد تو نہیں گئے ٹھکانا وہ بھگانے میرا، یعنی اب گئے وہی دانا میرا، بن گیا ہے وہی آشیانہ میرا، آشیانہ میرا، یا نجف مجھ کو یا میں نوالے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو۔ مولانا صاحب آپ لائٹ جائیں، آپ بولیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم۔ اس وقت ہم کربلا معلیٰ میں بین الحرمین ہیں، میرے سامنے امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے، اور میرے بیک سائیڈ میں حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ کربلا معلیٰ، امام حسین کا روضہ، حضرت عباس کا روضہ، امام علی کا روضہ، کاظمین، سامرہ، یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اور خاص طریقے سے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے، استجاب الدعا تحت قبۃ الحسین، جو امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے، گنبد کے نیچے دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جو مومنین بیمار کربلا معلیٰ آتے ہیں، امام حسین کے حرم میں آتے ہیں، ان کو شفا ملتی ہے۔ جو اپنی حاجتیں لے کر آتے ہیں روزے امام حسین حضرت عباس میں، حضرت عباس باب الحوائج ہیں، یہ حاجتوں کو، مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ خاص طریقے سے ان کی ماں جناب ام البنین کا اگر واسطہ دیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور چیز اور سب سے جلدی زمین سے آسمان کی طرف، اللہ کی طرف پہنچنے والی دعا ہے، اس سے تیز اور کوئی چیز نہیں ہے۔
تو مومنین کرام، ہلو، جی بسم اللہ، آپ بولتے رہیے آغا صاحب، آپ لائیو ہیں۔ ہاں اچھا، مومنین کرام، مشاہدین کرام، میں بین الحرمین ہوں، میرے دونوں طرف روزے ہیں، سامنے امام حسین کا روزہ ہے اور میرے بیک سائڈ میں حضرت عباس کا روزہ ہے۔ ہم یہ بیزی ٹی وی پروگرام جو ہے کربلا معلیٰ سے ہر جمعرات کو رات کو 9 بجے شروع کریں گے۔ آدھا گھنٹے کا پروگرام ہوگا۔ جن مومنین کو اپنی مجلسیں کرانی ہے مرحومین کے لیے، ثواب کے لیے کربلا معلیٰ سے، تو 15 منٹ کی مجلس جو ہے وہ حرم امام حسین سے، بین الحرمین سے انشاءاللہ 10 منٹ کی مجلس، 15 منٹ کی مجلس، اس سے زیادہ وقت یہاں تنگ ہوتا ہے تو 15 منٹ کی مجلس ہوگی، نوحے ہوں گے۔ جن مومنین کو بھی اپنے مرحومین کی نیابت میں مجلسیں کرانی ہے، زیارت پڑھوانی ہے نیابت میں، تو ہمارے سید باقر زیدی سے رابطہ کریں اور ان کو بتائیں۔ سید باقر زیدی جو ہے ہمارے، وہ ہمیں کربلا بتائیں گے، تو انشاءاللہ مومنین کے مرحومین کے لیے مجلس بھی ایصال ثواب کے لیے ہو جائے گی، ان کے لیے نیابت میں زیارتیں بھی ہو جائیں گی، زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت حضرت عباس علیہ السلام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ خیمہ گاہ میں امام حسین کی زیارت کرا دیا کریں گے، مقام علی اکبر، مقام علی اصغر کی بھی زیارت کرائیں گے، نہر القمہ، مسجد صاحب الزمان کی زیارت کرا دیا کریں گے، ساتھ ساتھ حضرت عباس کے جو شان قلم ہوئے ہیں اس کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم زیارت کرا دیا کریں گے۔ تو کوشش کریں گے کہ ہر جمعرات جو ہے وہ کبھی حرم کا پروگرام، کبھی خیمہ گاہ کی طرف، اور کبھی جو ہے طلع زینبیہ کی طرف، کبھی حضرت عباس کے دونوں شانوں کی طرف، کبھی مقام علی اصغر علی اکبر پہ انشاءاللہ جا کر وہاں پر جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے مومنین کو ڈائریکٹ جو ہے زیارت کرائیں۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ امام حسین حضرت عباس کے روزے کی روزانہ زیارت کرتے رہیں مومنین، اور دعائیں مانگتے رہیں۔ جو بیزی ٹی وی سے رابطے میں رہیں گے، کانٹیکٹ میں رہیں گے، تو ان کو ڈائریکٹ جو ہے لائیو جو ہے وہ مولا امام حسین کا روزہ، مولا حضرت عباس کا روزہ جو ہے ان کی جو ہے زیارت ہوتی رہے گی، اور دعا مانگتے رہیں گے۔ ساتھ میں مرحومین کے لیے وہ فاتحہ بھی پڑھتے رہیں گے، اور زیارت بھی ان کے لیے نیابت میں ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ کربلا معلیٰ سے دونوں حرم حضرت عباس اور امام حسین کے روزے کی دونوں کی زیارت ہوتی رہے گی انشاءاللہ، اور ساتھ میں نوحے بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ تھوڑے سے جی بسم اللہ آغا، بولتے رہے۔ آپ کوئی دعا پر بتا سکتے ہیں تو دعا بتائیں، اس وقت لوگ بہت سارے آپ کو پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں، آپ کربلا معلیٰ میں موجود ہیں نقی بھائی، تو کوئی دعا پڑھ دیجئے۔ آج شب جمعہ ہے، خاص طور پہ کرونا کے جو مریض ہیں پوری دنیا میں، ان کے لیے اگر آپ دعا سے دعا کرا دیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ بحق امام حسین، بحق حضرت عباس، جو مومنین نے میرے سے آپ سے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان سب کو بحق حضرت عباس، بحق حضرت امام حسین کرونا بیماری سے شفائے عاجل عطا فرما۔ یا اللہ بحق امام حسین، بحق شہدائے کربلا، بحق حضرت عباس، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ بحق امام حسین، بحق شہدائے کربلا، جو بھی بیماریوں میں، کینسر کی بیماری میں یا کرونا کی بیماری میں مبتلا ہیں، اے میرے اللہ بحق عابد بیمار امام سجاد کے وسیلے سے، بحق جناب علی اکبر کے وسیلے سے، بحق جناب قاسم و محمد کے وسیلے سے، اے میرے اللہ ان سب کو شفا عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنین کربلا معلیٰ میں امام حسین کی زیارت کے مشتاق ہیں، مولا عباس کی زیارت کے مشتاق ہیں، نجف اشرف میں مولا علی کی زیارت کے مشتاق ہیں، کاظمین و سامرہ کی زیارت کے مشتاق ہیں، امیر اللہ کربلا معلیٰ کے راستوں کو کھول دے، تاکہ مومنین پوری دنیا سے، پورے جہان سے تیرے حسین کی، تیرے امام علی کی
کاظمین و سامرہ کی زیارت کریں اور کربلا میں زائرین سے یہ رونق آباد ہو اور یہاں پر مجلس ماتم ہو، پرسداری ہو امام حسین کی اور حضرت عباس کی پرسداری ہو، اور آ کر دعائیں مانگیں، ان کی دعائیں قبول ہوں، ان کی مشکلیں پریشانیاں دور ہوں، ان کی بیماریاں جو ہے ان کو شفا ملے امام حسین کے روزے سے، حضرت عباس کے روزے سے۔ بسم اللہ باقر بھائی۔ جی آغا، وہ ہلو یہاں پر جی آغا صاحب، جو لوگ ہمیں یہاں پہ بیزی ٹی وی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ تھوڑا سا ٹائمنگ دوبارہ بتا دیں کہ آپ ہر شب جمعہ یہاں پہ ہوں گے اور لوگ اپنے بیماروں کے لیے دعا کرائیں گے، تو اس سلسلے میں آپ مولا کو ہمارا سلام کہیں اور یہ بھی دعا کرا دیں کہ عاشور اور اربعین پہ لوگ پوری دنیا سے آ سکیں۔ انشاءاللہ یا اللہ، بحق امام حسین، بحق حضرت عباس، بحق ہے جناب علی اکبر، جناب قاسم، یا اللہ جو مومنین حاجت رکھتے ہیں اربعین اور عاشور کی زیارت کی ہے، میرے اللہ اس کربلا کے راستے کو، عراق کے راستے کو اور یورپ امریکہ کے راستے کو کھول دے تاکہ مومنین آ کر اربعین پر، عاشور پر پرسداری کریں۔ اے میرے اللہ ان سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ اچھا آغا صاحب، یہ خاص طور پہ کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو آج کل وبا چلی ہے اس کے لیے مولا سے درخواست کر دیں کہ جو بیمار ہیں وہ مولا بیمار کربلا کے صدقے میں اور اپنی آل کے صدقے میں ان کو شفا کاملہ عطا ہو، جو دنیا میں کرونا کے مریض ہیں ان کے لیے دعا فرما دیجیے۔ یا اللہ بحق امام حسین، بحق شہدائے کربلا، بحق امام علی، بحق فاطمۃ الزہرا، بحق یا رسول اللہ، بحق امام مہدی، بحق پنجتن پاک چاردہ معصومین، جن لوگوں نے باقر بھائی زیدی سے ہمارے دعا کے لیے کہا ہے کرونا کی بیماری کے لیے، اللہ ان کو پنجتن پاک چاردہ معصومین کے وسیلے سے شفا عاجل عطا فرما۔ ان سب مومنین کے لیے میں 7 مرتبہ اما یجیب المسترہ پڑھوں گا اور دعا امام حسین حضرت عباس کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المسترہ اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المسترہ اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یا اللہ اس دعا، اس آیت مبارکہ جو بیماری اور پریشانی کے لیے میں نے پڑھی ہے، بحق امام حسین حضرت عباس، جو مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے، باقر بھائی زیدی سے بیزی ٹی وی پر کہا ہے، یا اللہ ان سب کو شفا عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے قرآن حکیم کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک چاردہ معصومین کا، اے میرے اللہ مومنین دعا کے لیے کہیں مولا عباس کے وسیلے سے، مولا امام حسین کے وسیلے سے، یا اللہ ان سب کو شفا عاجل عطا فرما، اور جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو میرے اللہ ان سب کو کربلا مولا اور مولا عباس امام حسین علیہ السلام اور نجف اشرف کاظمین و سامرہ کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو کرونا بیماری میں ہیں یا معذور ہیں، اے میرے اللہ تو ان کو شفا عطا فرما تاکہ وہ نجف اشرف سے کربلا مولا اربعین کی زیارت کے لیے پیدل چل کے آئے انشاءاللہ۔ یا اللہ ان سب کے رزق میں، کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو بھی ان کی حاجتیں ہیں مولا حسین کے دربار میں، مولا عباس کے دربار میں، ان کی حاجتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ زمانہ بڑا بیماریوں سے، بڑا مشکلوں سے، بڑی مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے، اے میرے اللہ اس پوری دنیا سے اس کورونا بیماری کو ختم کر دے۔ اے میرے اللہ وقت کے امام عادل کے ظہور فرما اور ہمیں امام زمانہ کی حکومت میں شریک فرما۔ اے اللہ ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں، ان کے ناصرین میں، مددگار میں شریک فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے سروں کے اوپر ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ کا سایہ قائم و دائم عطا فرما۔ یا اللہ شام کی، مکہ و مدینہ کی زیارات کو بھی کھول دے تاکہ مومنین بی بی زینب، بی بی سکینہ کی زیارت کے لیے جائیں اور مکہ مدینہ حج کے لیے بھی جائیں اور عمرہ کے لیے بھی جائیں۔ اور اللہ جو مومنین بھی دعاؤں کے لیے کہیں، اے میرے اللہ ان کی دعاؤں کو بحق امام حسین، بحق حضرت عباس، پنجتن پاک چاردہ معصومین، ان کی حاجتوں کو، مرادوں کو قبول فرما۔
अच्छा मौलाना बिस्मिल्लाह साहब, बाकिर भाई। जी मौलाना साहब, वो ये लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि क्या वहाँ पे कोई आलिम दीन आपके साथ ऐसे आएंगे या नोहा खान जो आपको वहाँ पे मुहैया हो करबला में, और आप किसी आलिम दीन से मजलिस भी पढ़वाएं अपने साथ, उनसे बातें भी करें अगली जुमेरात को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी मौलाना को साथ लेके आऊँगा ताकि 10 मिनट के मसायब हो जाएं। ज़्यादा लंबे प्रोग्राम तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन 10 मिनट के प्रोग्राम जो है मसायब होंगे। और उसके बाद जो है एक नोहा किसी को, अभी करबला में लॉकडाउन चल रहा है तो इंशाल्लाह हम किसी को जो है नोहे खान को देखेंगे, इंशाल्लाह नोहे खान को भी लेके आएंगे ताकि करबला से लाइव जो है वो नोहा और मजलिस मसायब इमाम हुसैन, मसायब हज़रत अब्बास होते रहे। इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे, नजफ से भी, करबला से भी और पाकिस्तान से, इंडिया से भी। इसमें बिजी टीवी में आलिम और उलमा लाते रहेंगे और जाकिरीन लाते रहेंगे ताकि मजलिसों के प्रोग्राम, नोहे के प्रोग्राम बिजी टीवी पर होते रहें और करबला से लाइव देखते रहें। अच्छा मौलाना साहब, थोड़े से मसाइब आखिर में आप भी आज थोड़े से पढ़ दीजिए ताकि लोग तबरुकन ये सुन सकें। दूसरे ये कि बीजी टीवी से हर जुमेरात को इंशाल्लाह हम आपके साथ करबला से लाइव होंगे और मुहर्रमों में हम कोशिश करेंगे कि हर रोज आपके साथ हों। तो आप ये जरा बताइएगा कि जो लोग कोरोना की वजह से डेथ हुई हैं, उनकी मजालिसें नहीं हो पा रही हैं पूरी दुनिया में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करबला से, बैनुल हरमैन से मजालिस से करा सकें और आप वहाँ पे मजलिस अरेंज करें। जो लोगों की मजालिस नहीं हो रही हैं, हम करबला से उनके सारे सवाब के लिए मजलिस चाहते हैं हर जुमेरात को, अगर आप जहमत कीजिए तो। इंशाल्लाह उसके लिए भी प्रोग्राम बना रहे हैं, उसको तरतीब देकर ऑर्गेनाइज करके इंशाल्लाह करबला से मजलिस समातम होती रहेगी। क्योंकि आम तरीके से आयतुल्लाह सिस्तानी ने जो है मजलिसों के लिए, नमाज जमात के लिए रोका हुआ है। अभी थोड़ा हालात साजगार हो जाएं तो उसके बाद पता चलेगा, नहीं तो हम ही खुद अकेले डायरेक्ट बैठकर जो है लाइव बिजी टीवी पर इंशाल्लाह करबला से मसायब पढ़ेंगे और इंशाल्लाह पूरी दुनिया जो है मसायब और फजाइल इमाम हुसैन इस्लाम सुनेगी। उसमें कोशिश करेंगे कि अलग अलग मौलाना जो है वो मजलिस मसायब पढ़ें और अलग अलग तरीके से मौलाना जो है वो तकरीर करें और फजाइल इमाम हुसैन और मसायब इमाम हुसैन और फजाइल हज़रत अब्बास और मसायब हज़रत अब्बास बयान करें। जनाब अली अकबर, जनाब कासिम के भी मजलिस और मसायब बयान करें। अच्छा मौलाना साहब, आखिर में हम चाहेंगे कि आप थोड़े से मसाइब पढ़ दीजिए और दुआ करा दीजिए। जो पूरी दुनिया में लोग इस वक्त हैं जिनके इस बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया है या दूसरी तरीके से इंतकाल हुआ है, तो लोगों की मजालिस इस वक्त नहीं हो रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि करबला से लाइव करें इंशाल्लाह मजालिस आपके साथ, और आपके साथ एक आलिम दीन भी हो, जाकिर भी हो, नोहा खान भी हो, और हम अलग से भी नोहा खान ले रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अगले प्रोग्राम में अगली जुमेरात को आप वहां से मसाइब पढ़िएगा और हम मुख्तलिफ नोहा खान और मुख्तलिफ जाकिरीन और खुतबा जो है वो दूसरे जगहों से भी लेते रहेंगे, इंडिया, पाकिस्तान से और अमेरिका और कनाडा से और यहाँ से यूरोप से। तो आप थोड़े से मसाइब अगर पढ़ दीजिए तो बड़ी नवाजिश होगी, क्योंकि इस वक्त आप करबला की सरजमीन पे है और लाइव दुनिया में, पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं। और ये भी बता दीजिए कि अगर कोई अपने मरूमीन के नाम हमें भेज दें व्हाट्सएप पे जो नंबर आ रहे हैं, तो हम अगले प्रोग्राम में उनके मरूमीन के फातिहा भी कराएंगे, उनके नाम भी लेंगे और वो लाइव कॉल भी कर सकेंगे आपसे बात। अभी लाइव कॉलें आ रही हैं, अगली जुमेरात से हम लाइव कॉलें भी लेंगे आपको करबला मोहल्ला से। मैं कुछ जुमले मसायब के पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, कोई गम आए, तो आप अपने अल्लाह को इस तरीके से पुकारो, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह की बारगाह से आए हैं और अल्लाह की बारगाह में वापस पलटना है। ये अल्लाह का हतमी फैसला है कि कोई भी इस दुनिया में इंसान जिंदा नहीं रहेगा जब अहमद मुरसल न रहे। कौन रहेगा? कि जब पाक नबी रहमतुल आलमीन इस दुनिया में न रहे, जब नबी मूसा जो अल्लाह से दरख्त में बातें करते थे, अल्लाह से बातें करते थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। ये अल्लाह का फैसला हतमी है कि हर इंसान को मौत का जायका चखना है और अल्लाह की वहाँ से अल्लाह की बारगाह से आए हैं
اور اللہ کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ بس عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے آخری جملہ جو ہے، جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے تو امام نے ایک ندا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو میری آواز استغاثہ کو سنے۔ عزادارو، جب امام حسین علیہ السلام کے سب عزیز و انصار شہید ہو گئے، آخر میں میرا مولا امام اکیلا رہا۔ جھولے میں جناب علی اصغر تھے۔ عزادارو، انہوں نے بھی امام کی اس آواز استغاثہ کو سنا تو اپنے جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو رباب سے لیے، چہرے کا رنگ دیکھا پیلا پڑا ہوا ہے، ہونٹ خشک ہیں، زبان خشک ہو چکی ہے پیاس سے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا، اے رباب لاؤ میرے لیے اصغر کو مجھے دے دو۔ عزادارو، رباب سے امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو لیا، میدان کارزار مائے۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام نے جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لا کر کہا، اے قوم جفاکار، اے قوم نامدار، یہ میرا بچہ علی اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہیں، اس کی زبان خشک ہے، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ عزادارو، جب امام نے طلب آب کیا تو جواب میں عزادارو کوئی جواب نہ ملا۔ ہاں عزادارو، امام نے کہا، اے لوگو تم سوچتے ہو کہ حسین جو ہے علی اصغر کے بہانے پانی پی لے گا، تو لو میں اپنے ننھے سے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا ہوں۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا، لیکن ایک مرتبہ فوج یزید منہ پھیر پھیر کر رونے لگی، فوج میں ہلچل مچ گئی۔ کہا کہ یہ امام حسین طلب آب کر رہے ہیں، جناب علی اصغر کے لیے چند قطرے کے پانی دے دو، چند قطرے پانی کے دے دو۔ لیکن عزادارو، فوج میں جب ابتری پھیلی ہوئی دیکھی تو ایک مرتبہ ابن زیاد کی طرف سے حکم آیا، اقطاع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ حرملہ نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا اور جناب علی اصغر کی طرف پھینکنا چاہا۔ عزادارو، جس طرح سے امام کی طرف وہ جو ہے جناب علی اصغر کی طرف جو ہے حرملہ تیر چلانا چاہتا تھا تو اس کے ہاتھ تھر تھرا جاتے تھے اور تیر گر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، ہے حرملہ تجھے کیا ہو گیا؟ اگر کوئی میری فوج میں میرے سے پوچھتا کہ میری فوج کے اندر سب سے زیادہ طاقتور کون ہے، سب سے شقی القلب کون ہے، تو میں کہتا حرملہ ہے۔ آج تجھے کیا ہو گیا؟ اے عمر سعد، تجھے معلوم نہیں کہ جب میں تیر کو علی اصغر کی طرف چلاتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے کبھی رسول اللہ آ جاتے ہیں، کبھی جناب فاطمہ زہرا آ جاتی ہیں، کبھی علی مرتضی آ جاتے ہیں، کبھی حسن مجتبیٰ آ جاتے ہیں۔ اے حرملہ، میرے علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ عزادارو، اس لیے میرے ہاتھ تھر تھرا جاتے ہیں اور تیر گر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا، حرملہ تو جلدی کر اور حسین کے کلام کو قطع کر دے، علی اصغر کو شہید کر دے۔ ایک مرتبہ شقی نے جو شمر ملاعون جو حرملہ تھا، اس نے بڑا سخت دل کر کے تیر کو چلے کمان میں جوڑا اور گل علی اصغر کی طرف پھینکا۔ ہائے فانقلب الصبی علی ید الامام، ایک مرتبہ تیر چلا، امام حسین کا عزادارو بازو چھیدتا ہوا، جناب علی اصغر کا گلا چھیدتا ہوا اور امام حسین کا بازو چھیدتا ہوا پار ہو گیا۔ ہائے فانقلب الصبی علی ید الامام، ہائے بچہ امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام نے جب دیکھا کہ حرملہ نے جناب علی اصغر کے گلے کو چھید دیا، ننھا سا شیر خوار، عزادارو، ایک مرتبہ امام نے خون علی اصغر کو اپنی چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان سے آواز آئی، اے حسین، اگر یہ خون ناحق آسمان کی طرف آئے گا تو قیامت تک جو ہے بارش نہ ہوگی۔ امام نے زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین سے بھی ندا آئی، حسین، اگر اس خون ناحق اس مظلوم کا خون زمین کی طرف آیا
تو قیامت تک دانہ نہ اگے گا۔ ایک مرتبہ امام نے خون مظلوم کو، خون ناحق کو، آزادارو جو چشمائے شیر خار کا خون تھا اس کو چلو میں لے کر اپنے چہرے پر ملا۔ آزادارو ایک مرتبہ شاعر کہتا ہے انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ آزادارو اس کے بعد بس آخری جملے جناب علی اصغر کے کہ کربلا میں بین الحرمین ہوں، مولا امام حسین کا روزہ آزادارو۔ ایک مرتبہ امام نے ذوالفقار کو نکالا، یہ وہی ذوالفقار ہے جب خیبر میں، خندق میں، احد میں علی کے ہاتھ میں تھی تو اس نے بڑے بڑے قاتلوں کو، مرب و انتر کو جو ہے واصل جہنم کیا۔ آج وہی ذوالفقار ہے جو حسین کے ہاتھ میں ہے، اور امام حسین زمین پر بیٹھ گئے اور ننھی سی قبر کھودنے لگے۔ قبر کا کھودنا تھا کہ ایک مرتبہ ذوالفقار سے آواز آئی، اے میرے مولا میں آپ کے ہاتھ میں اس لیے آئی تھی تاکہ دشمنوں کو قتل کروں، واصل جہنم کروں، میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ میرے سے قبر علی اصغر کو کھودا جائے۔ آزادارو ایک مرتبہ امام رونے لگے، بحور الغمہ میں ہے کہ ذوالفقار اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ تم سے قبر علی اصغر کھودی جائے۔ آزادارو امام نے قبر علی اصغر کو کھودا۔ آزادارو اور جناب علی اصغر کی لحد تیار کی۔ تیار کرنے کے بعد کیونکہ وقت بہت تنگ تھا، میدان جنگ تھا کربلا کا، آزادارو جناب علی اصغر کو دفن کیا۔ پانی تو تھا نہیں۔ آزادارو سنت ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قبر کے اوپر پانی کو چھڑکتے ہیں۔ اب میرے مولا حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اپنے رخسار کو لیا اور قبر علی اصغر پر رکھ دیا اور رو کر ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ امام کا رخسار جو ہے وہ قبر علی اصغر کے اوپر ہے۔ ایک مرتبہ امام رو کر کہتے ہیں شیعتی معین شربتم ما عذبن فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میرے شیعوں کو یاد کر لینا۔ آزادارو جب کربلا آئیں گے آپ تو امام حسین کے روزے میں اور حضرت عباس کے روزے میں چاروں طرف ٹھنڈا پانی ہے، یہی وہ وصیت امام حسین ہے۔ آزادارو سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے اس مجلس امام حسین کے طفیل میں جو مومنین حاجات کے لیے کہیں اے میرے اللہ ان کی حاجات کو قبول فرما۔ پالنے والے بحق امام حسین، بحق حضرت عباس شہدائے کربلا جو کرونا بیماری میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کو کرونا بیماری میں شفا عطا فرما۔ پالنے والے بحق امام حسین شہدائے کربلا یا اللہ ان سب کے مومنین کے رزق میں، کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ بحق امام حسین شہدائے کربلا جہاں جہاں بھی مومنین زیارت کے مشتاق ہیں، اللہ اس کربلا کے راستے کو کھول دے تاکہ تیرے حسین کو آ کر پرسہ دیں، فاطمہ کے لال کو پرسہ دیں، جناب علی اکبر کا پرسہ دیں، جناب قاسم کا پرسہ دیں، جناب علی اصغر کا پرسہ دیں۔ آزادارو تمام مومنین کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ 40 عاشور عرفے کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے غموں کو، ان کی مصیبتوں کو بحق امام حسین دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، میں دعاؤں لگت سے اٹھا لے چلو، اے فرشتوں مجھے
کربلا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو۔ اپنے مولا کے قدموں کو چوموں گا میں، فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں۔ اپنے مولا کے قدموں کو چوموں گا میں، فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں۔ یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں، میں تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو۔ یہ لحد تو نہیں ہے ٹھکانا میرا، یعنی اب ہے وہی آبادانہ میرا۔ یہ لحد تو نہیں ہے ٹھکانا میرا، یعنی اب ہے وہی آبادانہ میرا۔ بن گیا ہے وہی آشیانہ میرا، آشیانہ میرا۔ یا نجف مجھ کو یا میں نوا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو۔